بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 34واں پروگرام ہے۔ غزوہ بنو مستلق کے حوالے سے آج بات ہوگی۔ یہ غزوہ شعبان سن 6 ہجری میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ جو قبیلہ ہے بنو مستلق، اس کا سردار حارث بن ابو زرار مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ ایک جنگجو قبیلہ تھا اور تقریباً 100 خاندان اس میں رہتے تھے، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں جنگجو لوگ تھے، اور انہوں نے یہ پلان بنایا کہ مدینہ پر اچانک حملہ کیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اچانک حملہ کیا قبل اس کے کہ یہ حملہ کرتے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، حضرت بریدہ اسلمی کو، کہ وہ جائیں اور تحقیق کریں، اور وہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ لوگ جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تیزی سے حملہ کیا کہ ان کو سنبھلنے نہیں دیا، اور پورے کا پورا قبیلہ جو ہے وہ قید ہو جاتا ہے۔ یہ جو سردار ہے حارث بن ابو زرار، ان کی بیٹی ہے جویریہ بنت حارث، یہ بھی قید ہوتی ہے، اور ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس، ان کے حصے میں آتی ہیں۔ ثابت بن قیس ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اتنی رقم ادا کر دیں، ایک مخصوص رقم ہے، اور میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ فقہ کی زبان میں اسے مکاتبت کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا معاہدہ جو آقا اور غلام کے درمیان ہو، جس میں آقا ایک مخصوص رقم متعین کرے کہ یہ آپ مجھے دے دیں اور اپنی آزادی مجھ سے خرید لیں۔ اور تاریخ انسانیت میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اسلام نے غلاموں کو یہ حق دیا کہ وہ کچھ رقم ادا کر کے اپنی آزادی خرید لیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، کہ تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں، ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں ان کے اندر بھلائی نظر آئے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، یعنی ان کی ہیلپ بھی کرو، ان کو آزاد ہونے کے لیے آپ زکوٰۃ میں سے، صدقات میں سے، خیرات میں سے ان کی مدد کریں تاکہ یہ جتنا جلد ہو سکے آزاد ہوں۔ تو اس سے یہ بھی ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے تک آتے آتے غلاموں کی جو اکثریت ہے وہ آزاد ہو چکی تھی۔ تو جب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ آفر کی کہ آپ اتنی رقم مجھے دے دیں اور آزاد ہو جائیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ بنت حارث کی طرف سے وہ رقم ثابت بن قیس کو دے دی، اور اس طرح یہ خاتون آزاد ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ تو یہ ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث بن گئیں۔ اور جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے سردار کی بیٹی سے شادی کر لی ہے، تو انہوں نے ان کے پاس جتنے بھی قیدی تھے یہ کہہ کر رہا کر دیے کہ یہ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہیں، تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کو قید رکھیں۔ تو یہ ایک اچھا برتاؤ تھا صحابہ کی طرف سے قیدیوں کے ساتھ۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بنو مستلق کے سارے جو لوگ تھے، 100 خاندان، یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ناظرین،
اس غزوہ میں منافقین بھی شامل ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد میں یہ پہلی دفعہ شامل ہوئے تھے اور ایک بھیانک کردار انہوں نے ادا کیا کہ عین جنگ کے آغاز کے وقت یہ اپنے سردار عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس لوٹ گئے اور مسلمانوں کو ایک بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ غزوہ احد کے بعد پہلی دفعہ یہ غزوہ بنو مستلق میں شامل ہوئے اور یہاں بھی یہ اپنی خباثتوں سے باز نہیں آئے۔ ایک دو بہت ہی بھیانک کردار اس غزوہ میں منافقین کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلا جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق کے دوران جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا وہ ایک کنواں تھا جس کا نام مریسیع ہے، اور یہ غزوہ بنو مستلق کا دوسرا نام بھی ہے، غزوہ مریسیع۔ مریسیع ایک کنواں ہے، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ تو ہوا یوں کہ جانوروں کو پانی پلانے پر دو صحابہ کرام کی تکرار ہو گئی، تو اس میں بات بڑھی تو ایک نے مہاجرین کو مدد کے لیے بلایا، دوسرے نے انصار کو مدد کے لیے بلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تم زمانہ جاہلیت کی بات کر رہے ہو اور ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں، ایسی باتیں مت کرو، یہ ایک گلی سڑی اور بدبودار قسم کی باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا دعوہا فإنہا منتنہ، کہ اس نعرے کو کہ اپنے اپنے قبیلے کو بلایا جائے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، یہ دعویٰ جو ہے، یہ نعرہ ایک بہت ہی بدبودار قسم کا نعرہ ہے، اس کو چھوڑ دو، عصبیت کا نعرہ۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ منافقین کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی، جب اس تک یہ بات پہنچی تو وہ غصے میں آ گیا اور اس کے جو ساتھی تھے منافقین ان سے کہنے لگا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، تم لوگوں نے ان لوگوں کو اپنے شہر میں پہلے گھسایا ہے، پھر انہیں اپنا مال دیا ہے، اور اگر تم یہ مال ان سے روک لیتے تو یہ کہیں اور چلے جاتے۔ پھر اس نے اور بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ اب یوں ہوگا کہ جب ہم واپس جائیں گے مدینہ تو عزت والا شخص ذلت والے شخص کو مدینہ سے باہر نکال دے گا، اور اس کا اشارہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ یہ جو بات وہ کر رہا تھا، ایک نوجوان صحابی ہیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی یہ بات سنی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہ جو منافق ہیں عبداللہ بن ابی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ یوں بات کریں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتا ہے، لیکن آپ نے یہ کہا کہ فوراً کوچ کا اعلان کر دو۔ تو صحابہ کرام چل پڑے، اور یہ ایسا وقت تھا کہ عام طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوچ نہیں کرتے تھے۔ تو انصار کے سردار ہیں حضرت اسید بن حضیر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وجہ دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے اس وقت کوچ کا حکم فرما دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے سنا نہیں کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کہا ہے؟ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا جو ہے وہ ذلت والے کو باہر نکال دے گا۔ تو اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہی منافق ذلیل ہے، ذلت والا ہے، اور آپ عزت والے ہیں، آپ چاہیں تو اسے مدینہ سے نکال باہر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا دن سفر جاری رکھا اور پھر ساری رات سفر جاری رکھا، اور اگلے دن بھی دوپہر تک سفر جاری رکھا۔ دوپہر کو آپ نے پڑاؤ کی اجازت دی، صحابہ کرام نے جو ہی پڑاؤ کیا سو گئے کیونکہ تھکے ہوئے تھے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے
کہ صحابہ کرام اس فتنہ پرور گفتگو سے بچے رہیں۔ اس دوران جب اس منافق کو پتہ چلتا ہے، عبداللہ بن ابی کو، کہ حضرت زید بن ارقم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کہہ دی ہے جو اس نے کہی تھی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور قسمیں کھاتا ہے کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ صحابہ کرام بھی ان میں سے کچھ تائید کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے زید بن ارقم سے غلطی ہوئی ہو، نوجوان ہیں، کم سن ہیں، لڑکے ہیں، تو ہو سکتا ہے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ بخاری شریف میں ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے ایک بہت زیادہ غم کی کیفیت میں چلا گیا۔ فرماتے ہیں فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلَهُ قَطْ، کہ مجھے ایسا غم لگا کہ اس سے پہلے کبھی میں اتنا غمگین نہیں ہوا۔ یعنی ایک بات انہوں نے اپنے کانوں سے سنی، انہیں تکلیف پہنچی، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، لیکن ان کی جو دی ہوئی خبر تھی اسے مشکوک قرار دے دیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی اور میں بہت غمگین ہو گیا، لیکن ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ تو سن رہا تھا یہ باتیں، تو اللہ نے قرآن نازل کیا حضرت زید بن ارقم کی تائید میں۔ سورہ منافقون کا بیشتر حصہ جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی صورت ہے اور پہلی 8 آیات نازل ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم کو بلاتے ہیں، یہ آیات پڑھ کے سناتے ہیں اور فرماتے ہیں ان اللہ قد صدقک، کہ اللہ نے تمہاری تصدیق کی ہے، تمہیں سچا ثابت کیا ہے۔ وہ آیات کیا ہیں میں پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سورہ منافقون اس طرح شروع ہوتی ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اگر آپ ان کے جسموں کو دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم شاندار نظر آئیں، اور اگر یہ بولیں تو آپ ان کی باتیں سنتے ہی رہ جائیں، مگر اصل میں یہ گویا لکڑیوں کی طرح ہیں جو دیوار کے ساتھ لگا دی جاتی ہیں۔ ہر زور آور آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہیں، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ ناظرین، بخاری شریف میں ہی ایک اور روایت ہے کہ یہ جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، اس کا ایک بیٹا بھی تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ سچا صحابی رسول تھا۔ تو
تو جب صحابہ کرام کا لشکر مدینہ پہنچتا ہے تو اس منافق کا بیٹا تلوار لے کر مدینہ کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب اس کا باپ آتا ہے تو اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک گھٹیا اور ذلیل انسان ہو اور تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے رسول جو عزت والے ہیں وہ اجازت نہ دیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو وہ اجازت دیتے ہیں، تب یہ انہیں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ اور روایات میں یہ بھی ہے کہ اس منافق کا جو یہ بیٹا ہے عبداللہ صحابی رسول، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اگر میرے والد کو قتل کرنے کا فیصلہ کریں تو آپ مجھے بتائیے گا، میں اسے قتل کروں گا اور اس کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کر رکھوں گا۔ تو ناظرین، یہ منافقوں کا کردار تھا اس غزوہ میں، غزوہ بنو مستلق میں۔ اور یہ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی، انہوں نے ایک اور حرکت بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے خلاف بھی انہوں نے فضولیات بکیں، اور ایک طویل گفتگو ہے جسے حدیث الافق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ بہتان کا واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر انہوں نے بہتان تراشی کی۔ میں انشاءاللہ اس کا تفصیلاً ذکر اگلے پروگرام میں کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔